الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ملاك الحسنات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور تمام جہانوں میں رہنے والی مخلوقات کا رب ہے۔ مخلوقات کتنی ہیں؟ اصل تو اس کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہے۔ مخلوق یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز، اس لیے کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ ان تمام مخلوقات کی خوراکیں الگ الگ ہیں۔ درندوں کی خوراک الگ ہیں، پرندوں کی خوراک الگ ہیں، 4 پیر سے چلنے والے جانوروں کی خوراک الگ ہے، چیونٹی کی خوراک الگ ہے، سانپ بچھو کی خوراک الگ ہے، اور انسانوں کی خوراک الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے خوراک پہنچاتا رہتا ہے۔ ان میں سے کسی مخلوق کو سوائے انسان کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوراک و روزی میں دوں گا لیکن کوشش تم کرو، کسی مخلوق سے نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ جانوروں میں سے کوئی بھی جانور اپنی روزی اپنی پیٹھ پر اٹھا کر گھومتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور انسانوں تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، لیکن فرق ہے، اللہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے بغیر سبب کے اللہ روزی دے دیتا ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن انسانوں سے کہا کہ محنت تم کرو، سبب تم اختیار کرو، نوکری کرو، چھوٹا موٹا دھندا کرو، کھیتی باڑی کرو، روزی ہم دیں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ 18,000 مخلوقات میں سے
17,000 مخلوقات کو بغیر دھندے، بغیر کاروبار، بغیر سبب کے روزی دیتا ہے، وہ اللہ انسانوں کو بغیر سبب کے روزی نہیں دے سکتا؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ارے ہاں تو کری ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن پوری دنیا کی بادشاہت ملنے کے بعد ایسی بادشاہت کہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن دھیان کیا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرے اللہ نے مجھے جو یہ بادشاہت دی ہے، کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ میرا امتحان لیوے کہ میں اس بادشاہت میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور یہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے، بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میری نعمت پر میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، شکر ادا کرنے والا کبھی کم نہیں تولے گا، شکر ادا کرنے والا کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، شکر ادا کرنے والا کبھی دھوکہ نہیں دے گا، شکر ادا کرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، بہت سنبھل کر چلے گا، کہیں ناشکری نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے خزانے سے نعمتوں کے دروازے کھلوانے کا راستہ شکر گزاری ہے۔ جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، سمجھ دی ہے، آورتا دی ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ بس اتنا دیکھنا اس کی قیمت اور اس کا بدلہ اللہ نہیں چاہتا۔ بس میرے بندو میری دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کرو، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے مجھے جو بادشاہت دی ہے تاکہ میں شکر گزار بندہ بنوں، اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود نظر کہاں ہے؟ کیا وہی آ رہی اوپر سے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑ دو اس کو۔ نظر کہاں ہے؟ کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے تھے، بہت بڑا تخت تھا، 600 سیٹیں تھی، وہ اڑتا تھا، جمبو جیٹ ہوائی جہاز، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے لے کر شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور شام سے صبح تک ایک مہینے کی۔ جا رہے تھے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی ٹھاٹھ والے کو ٹھاٹھ کو دیکھنے کی، ہے نا؟ اسی لیے امت پھسلی ہے۔ یہ جتنی بے دینی لباسوں کے اعتبار سے، چہروں کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے یہ جو آئی ہے نا، یہ باہر والوں کو دیکھنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ ایمان والے کے پاس کون سی کمی ہے جو دوسروں سے لے گا؟ ایمان والا تو دینے والا تھا، آج وہ لینے والا بن گیا۔
اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں سنت ہے، جس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہو وہ کسی سے مانگے گا؟ آج مصیبت یہی ہے. عورتوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، کون سا ماڈل اختیار کرتے ہیں؟ یہ ماڈل کہاں سے لیا انہوں نے؟ جس ماڈل کا اور جس شادی کے طریقے کا اور جس رہن سہن کا قرآن سے کوئی جوڑ نہیں، حدیث سے کوئی جوڑ نہیں، صحابہ کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں، اولیاء کرام کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں، پھر یہ آیا کہاں سے؟ کنویں کا پانی گندا ہوتا ہے کہ چوکھا ہوتا ہے؟ ہم بولشوم. ندی کا پانی، بارش کا پانی، زمین سے پھوٹنے والا جھرنے کا پانی اور گٹر کا پانی. یہ جو گٹر کا پانی آ رہا ہے زندگیوں میں، کنویں کا تو ہے ہی نہیں، ندی کا نہیں ہے، بارش کا نہیں ہے. ہاں، وہ تو گندے لوگوں کی گندے نالی کا پانی آیا ہے، جو مسلمان اس میں نہا بھی رہا ہے اور مسلمان اس کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہا ہے. اسلام تو پاک ہے، اسی لیے اسلام کی مثال قرآن نے کیا دی ہے؟ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ پاک کلمہ کی مثال پاک درخت کی طرح ہے. یہ کلمے والی زندگی لاؤ، ورنہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، خون کے آنسو رونا پڑے گا. یہ جو آ کر کہتے ہیں گشتوں میں چلو، تعلیم میں بیٹھو، 3 دن لگاؤ، یا اسی گھمانا مقصود نہیں ہے. یہ کیوں گھمایا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سویرے سڑکوں پر لوگ دوڑتے ہیں. اللہ جویوں سے کنتے جویوں پاگل ہو گئے ہیں، ایسے دوڑتے ہیں پسینہ پسینہ. بھائی کیوں دوڑتے ہو؟ ایسا ڈاکٹر بھی دوڑتا ہے، انجینئر بھی دوڑتا ہے، وکیل بھی دوڑتا ہے چڈے پہن کر. شاید تمیشم نہ ہو تو کہ بدن میں پھرتی آتی ہے، ایکسرسائز ہو ایکسرسائز. پھر دوا کھانے میں، کلینک میں اور آفس میں بیٹھا پھرتی سے کام ہوتا ہے. جب وہ دوڑتے ہیں تو پھرتی آتی ہے. یہ ایمان والا اللہ کے راستے میں گھومے گا تو کیا ایمان کے اعتبار سے پھرتی نہیں آئے گی؟ نیت کرو گھومیں گے. یہ ایسے نہیں گھمایا جاتا. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حرکت دی ہے، بیٹھنے نہیں دیا. حرکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اب اتنا سارا ملنے کے باوجود اتنی بڑی سلطنت، بادشاہت، اب وہ جمبو جیٹ جا رہا ہے. ہوا تو تابع تھی، ہوا تابع تھی، جنات تابع تھے. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے. ایک کانچ کے کمرے میں کھڑے تھے، وہ جنات کام کر رہے تھے. ملک الموت آئے، سلیمان چلو. تمہارا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے نا ملک الموت سے. ایگریمنٹ ہوا ہے کسی کا؟ اسی مجلس میں آ سکتا ہے وہ. موت کا دھیان رکھو، موت کا
یہ سارے نخرے اس لیے ہیں کہ موت کو بھول گیا آدمی. مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، سکرات سے لے کر جنت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور زندگی میں دین حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہر ایک اپنی مستی میں ہے. یہ ملک الموت کی ایک لات تیری مستی نکال دے گی. ایک لات. سیدھے سیدھے دین پر آ جاؤ. دین خالی نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے. دین پوری زندگی کا نام ہے. کمائی اسلامی ہو، چہرہ اسلامی ہو، لباس اسلامی ہو، خرچ اسلامی ہو، شادی بیاہ اسلامی ہو. سچے مسلمان بنو. سچا مسلمان اللہ کی بھی بات مانے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی بات بولو نہیں ہو. آج کہتے ہیں مول صاحب امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، دعا کرو اللہ رحم کرے. ہے نا؟ اللہ کے رحم کی ہمیں ضرورت ہے. اے بھائی ہاتھ نیچے رکھ، شدو شدو پڑھو. ایک آدمی یہ چاہے کہ مول صاحب اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے. ایک آدمی آیا تھا بزرگ کے پاس، حضرت دعا کرو اولاد ہو جائے. بزرگ نے دعا کی. 2-4 مہینے کے بعد پھر آیا، حضرت دعا کرو، کہ نہیں ہوئی، کہ نہ نہیں ہوئی. پھر دعا کی. تیسری مرتبہ آیا بہت مدت کے بعد، حضرت کہ ابھی کہ نہیں ہوئی. کہ شادی کی ہے کہ نہیں؟ کہ نہ شادی نہیں کی ہے. تو پتھر مٹھی نے اکڑ چلا. اللہ کی بات مان، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بات مان. اللہ نے فیصلہ کیا ہے لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا. اسی لیے گھر گھر جا کر سمجھایا جاتا ہے بھائی دین، بھائی دین، اسلام، نماز، تاکہ اللہ کا رحم آ جائے. بغیر شادی کے اولاد نہیں، بغیر اللہ اور رسول کی بات مانے رحم نہیں. پریشانیاں دور نہیں ہوگی. گندگی نکالو، اور جب تک زندگیوں سے گندگی نہیں نکلے گی خدا کی قسم چین سکون نصیب نہیں ہوگا. بڑا مکان بنا دو، چھوٹا بنا دو، اچھی غذائیں کھا لو، چٹنی روٹی کھا لو، لاکھوں کا کاروبار کرو، پورے دن کماؤ، شام کو کھاؤ، قرار نصیب نہیں ہوگا. گندگی نکالو. اب گندگی کیا ہے؟ جیسے کسی کا پیشاب اٹک جائے تو پیشاب گندا ہے کہ نہیں؟ ہم خبر سے کہ نا. پاخانہ کیا ہے؟ گندا. اگر وہ اٹک جائے چین ملے گا؟ کسی کا پیشاب اٹک گیا، وہ پریشان ہے، فروٹ کھا لو، ہاں بادام شیک، بادام شیک، شیک بادام شیک پی لو. ارے بھائی میرے پیشاب چھوٹے اس کی فکر کر نہیں آ رہا. ایسی چالو یا سو جاؤ. نیند آئے گی، بادام شیک بہے گا، بریانی، کوفتہ، زردہ بہے گا. یہ ہے. اگر زندگی میں بے دینی کی گندگی ہے قرار نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہ دعوت کی محنت زندگیوں کو فلٹر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بولنے کا نہ کہیں ان کو. زندگی کو کیا کرتی ہے؟ بولو کوئی. فلٹر کرتی ہے.
آنکھیں فلٹر ہو جاتی ہیں، کان فلٹر ہو جاتا ہے، کھوپڑی فلٹر ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر فلٹر ہو جاتا ہے، کاروبار سب فلٹر. اور فلٹر کیا کرتا ہے؟ پانی کے کچرے کو. بس یہ دعوت کی محنت ہے. صحابہ کرام کی زندگی اسلام لانے سے پہلے گندگی سے بھری ہوئی تھی، اور سب سے بڑی گندگی کفر اور شرک. اللہ نے کیسا فلٹر کیا، کیسا فلٹر کیا. اور فلٹر پانی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، فلٹر پانی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی ایسی فلٹر ہو گئی کہ کسی بھی صحابی کا نام آ جائے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی کسی صحابی کا نام لے اور رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہے تو اچھا نہیں لگتا. یار کیا یار حضرت بلال کا نام لیتا ہے، رضی اللہ تعالی نہیں کہتا. اولیاء کرام کی زندگی فلٹر تھی. ہاں ایسی فلٹر تھی اور ایسی پسند تھی لوگوں کو کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے گا تو برداشت کر لے گا، خواجہ صاحب کو کوئی گالی دے گا زبان کھینچ دے گا. تو خواجہ صاحب کے پاس کوئی زمینیں تھی، کوئی جائیدادیں تھی، وہ تو بعد والوں نے جائیدادیں بنائی ہے ان کے نام سے، ورنہ ان کی قبر تو کچی تھی، کچھ نہیں تھا. لیکن زندگیاں فلٹر تھی. اس لیے لوگ اپنے بچوں کا نام معین الدین رکھتے ہیں، بلال رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، سعد رکھتے ہیں نام میں. اور دشمنوں کی زندگی اتنی گندی تھی، اتنی گندی تھی، مسلمانوں میں سے شروع سے لے کر قیامت تک کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھے گا کہ مرزا بہو چودھری تو بہو آگےوان مارا چھوکرا نو نام ابو جہل. کوئی رکھتا ہے حامان نام رکھتا ہے، قارون. نام میں بھی گندگی یہ ہے. جب زندگی میں گندگی ہے تو مرنے کے بعد گندی جگہ جہنم. اپنی زندگی کو فلٹر کرو. گھر میں تو فلٹر مشین لگا دیا ہے نا بھئی، یہ کیا ہے کہ فلٹر مول صاحب کیا ہوتا ہے؟ مول صاحب چوکھا پانی ملتا ہے تو چوکھی زندگی لانی یار. اپنی زندگیوں سے گندگی کو نکالو. اور یہ محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت خالی گھمانا مقصود نہیں ہے. زندگیوں میں فلٹر آتا ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے کہ سوچ آخرت کی ہوتی ہے، کمائی پاک ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں دیکھے گا بازار میں کس طرح کمائی ہوتی ہے، نہ. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کا دین کیا بتایا ہے. تاجروں کے بارے میں آپ علیہ السلام کے دو حکم ہیں. ویپاری سن بتا کیا نہ تھا؟ بولو کم بولو. ہاں ویپاری. ویپاری کیا ویپاری؟ دنیا کمائی آخرت چھوڑ دی. એનાથી વધારે દેવાળું નેકાળવા વાળો કોણ હશે? શેઠિયો બન્યો, अच्छी बिल्डिंग बन गई, एक थी दो, दो की तीन चार. मौल साहब अहमदाबाद में भी अपनी एक है. कहाँ है? हाँ, वहां कौन चलाता है भाई? कि वहां है आदमी रखे हुए मौल साहब. और एक अभी सोच रहे हैं अभी ब्रांचें खोल, जितनी खोलनी हो खोल, लेकिन दिन नहीं है. सबसे बड़ा दिवालिया वही है कि सारी मेहनत बेकार हो गई. मौत पर तो कुछ हाथ में आया ही नहीं, तो इससे बढ़कर दिवालिया कौन सा? वो मौत पर पता चलता है.
اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار آدمی، عقلمند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر کے آگے کی تیاری کرے، آگے کی تیاری کرے۔ اور تیاری کرنے میں دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اسی میں رہ کر تیاری کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے تاجروں کو دو حکم دیے، ایک حکم واجب، نہیں کرے گا گنہگار ہوگا، اور ایک حکم احسان کا کہ احسان کرو۔ واجب حکم کیا ہے؟ زن پورا پورا تولو، یہ تو واجب ہے۔ ورجع جھکتا دو، پورا پورا تولو اور جھکتا دو، نمتو والو، یہ احسان ہے۔ پہلے زمانے میں وہ ترازو تھی نا کانٹے والی، تو اس میں کچھ جھکتا جاتا تھا، لیکن جب سے الیکٹرانک آیا ہے نا، ایک بال کے برابر بھی جھکتا نہیں۔ بھائی تھوڑو نمتو والو کاکا جુઓ، 100 ગ્રામ થઈ ગયું કે નથી ગયું؟ اس نے بخیل بنا دیا، اور عورتوں کو بخیل بنا دیا فریج نے، عورتوں کو بخیل بنا دیا۔ پہلے بچا ہوا فقیروں کے ہاتھ میں جاتا تھا، کتوں کے منہ میں جاتا تھا، او ودیل بدو چو جائے تھے۔ اسی لیے کسی محلے میں فقیر آتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں فقیروں نے، کیا کہتے ہیں؟ امونت ملتون دن تمہیں ہیڈایا، کیا ہے یار؟ بچا ہوا فریج میں، فریج اسی لیے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو سونے چاندی کا کاروبار کر کے دیا، ہونا چودھری نے دکان کری۔ اس سے پہلے اس نے ہوٹل کھولا تھا، ہوٹل یعنی گیسٹ ہاؤس، لیکن انہوں نے طے کیا تھا ان بھائیوں نے کہ گیسٹ ہاؤس میں شراب کی بوتل نہیں ہوگی، ٹی وی نہیں ہوگی، اور غلط قسم کی عورتیں نہیں ہوگی۔ ماحول گیسٹ ہاؤس والوں کا ان تینوں چیزوں کا تھا۔ وہ آتے تھے بھائی جب بازار ہیڈے ہیڈو نہ کہ کوئی بھاڑو نہیں، وہ تو پکے تھے، اللہ کے دین کی محنت کر کے زندگیوں کو فلٹر بنایا تھا، اور یوں ان کا یقین تھا کہ روزی دینے والا کون؟ زور سے بولو، اترے اندر، یہ اندر میں اترا ہوا تھا۔ نکلو نکلو نکلو، گھر پر پڑے مت رہو۔ ہاں، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی شخصیت ہوگی؟ مول صاحب آپ تو جماعت میں جائے مارو سردی گرمی ہے نا، آپ બધો નિઝમ જે છે ને એ બધો આખો પાછો થઈ રહ્યો છે। આપણે ઘરનો એક નિઝમ છે, ખાવાનો, બોલવાનો, દુકાન પર જવાનો। મારે જમતું નથી દુકાનનું, તારે કબરનું જમશે, કબરનું તારે જમશે બધું। કઈથી આ તો નાજુક થઈ ગયો તું। મળજા આપણે તો એટલા નાજુક છીએ કે પગના નીચે અગર કેળાનું છિલકું આવે તોય મને હલેપોમ થઈ જાય છે, નઝલો થઈ જાય છે। કઈનો એટલો નાજુક બન્યો તું। آپ علیہ السلام وحد میں ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، دانت شہید ہو رہا ہے، گھٹنا زخمی ہو رہا ہے، لوہے کی ٹوپی، کسی نے تلوار ماری تو اندر گھس گئی لوہے کی ٹوپی کی کڑی۔ آپ جن کے صدقے میں زمین و آسمان کا نظام بنا، اور تو اللہ کے راستے میں گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے گھر کا ٹھاٹھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھنا سارا ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب جنازہ اٹھے گا نا بیٹا تیرا سارا ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ چلو اللہ کے راستے میں گھومو،
सर्दी गर्मी बर्दाश्त करो। खंदक में ऐसी सर्दी कि सहाबा ने गड्ढे खोदे और अंदर उतरे और ऊपर से ढाल रख दी, और तबूक में ऐसी गर्मी कि सहाबा ये कहते हैं कि कभी कभी हमें यूं महसूस होता था कि प्यास की वजह से हमारी गर्दनें कटकर अलग हो गई। सहाबा का मजमा है। खंदक में पूरा मदीना भूखा, आप अलैहिस्सलाम भी भूखे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, भूख इतनी है कि कमर को सीधा रखने के लिए पेट पर पत्थर बांधा है। आपने अपना कुर्ता मुबारक उठाया कि देखो आपने एक बांधा है तो मैंने दो बांधे। हम तो यहां मेहनत के लिए आए यार, आराम तो कब्र में करेंगे और असली आराम जन्नत में करेंगे। दुकान मेहनत की जगह है, घर आराम की जगह है, खेती मेहनत की जगह है, घर आराम की जगह है, नौकरी मेहनत की जगह है, घर आराम की जगह है। ओ मेरे भाइयों, दुनिया मेहनत की जगह है, कब्र और जन्नत आराम की जगह है। जिंदगी फिल्टर बनाकर गया कब्र में, कोई कचरा नहीं। हाँ, फरिश्ता सवाल करेगा, जवाब दे दिया। फरिश्ता कहेगा खूब थाची ना आया दो, नम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन समझो सो अल्लाह पहिण्या सो के पहिण्या चेटोनी दुल्हन घड़ी गई है। नम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये नहीं कहा सो जा जैसे बादशाह सोता है। बादशाह ने जो ऊंगा बदला, ये तो गोलियों पीओ। दुल्हन सोती है, दुल्हन को उसके शौहर के सिवा कोई नहीं जगाता। सो जा, तुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं उठाएगा। और दुल्हन की नजर, वो अपने ससुराल में आई तो दुल्हन की नजर हारा ऊपर रहसे, दियोर जेठना ऊपर रहसे, आहू नरदना ऊपर रहसे। पेलो चो से पेलो चियो पेलो आ जनाती मारो रिश्ते से ईशो देखा तो अंदर। हाँ, फरिश्ते बिस्तर ला रहे हैं, जन्नत की खिड़की खोली जा रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, लेकिन करार नहीं है। वो मेरा अल्लाह जिसके लिए मैंने मन्नत मानी, जिसके सामने मैंने सजदे किए और जिसके लिए मैंने इबादतें की, वो मेरे अल्लाह की जियारत कब होगी? ऐसी जिंदगी बनाओ जैसे सहाबाए किराम ने बनाई, औलियाए किराम ने बनाई। वरना मेरे भाइयों बड़ी परेशानी है। तो उन्होंने होटल खोला, लोग समझाते रहे कि जो भाई हमें तो नकीम करी रहे कि हमारा गेस्ट हाउस में शराबे नहीं, गलत औरत नहीं, टीवी नहीं। अल्लाह नी हेडे, चलाने वाली जात हमारे अल्लाह की है। अब शुरू किया होटल, रोज लॉस समझते हो? लॉस समझते हो? और सूर्य नास समझते हो? सूर्य नास, बिन नास समझते हो ना? सूर्य फातिहा समझते हो ना? लॉस सुनो, लॉस लिया। हाँ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक महीना पूरा हुआ, लॉस, घाटा, नुकसान। मोटो भाई जी है तो ये धंधो करी बधो फॉरेन जतो रह्यो अने एनाना हवाले कर्युं। रोज वहीથી फोन करे, भाई लॉस,
2-3 મહિના થયા ને બધા નેનાને હોયથી ફોન કર્યો, ભાઈ લોસ પણ ઓભળી લો, આવા નુકસાન હું બરદાશ્ત નહીં કરી શકું, થઈ શકે તો મને અટક આવી જાય. नुकसान तो समझता है कभी? नुकसान. वो भाई ईमान बना चुका था, उसने एक ही जुमला कहा, भाई घबरा मत, मसला अल्लाह के हाथ में है. हाय 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 हाय, खुदा की कसम इस धरती पर इससे सच्ची कोई बात नहीं है. मसला किसके हाथ में? लेकिन आजमाइश होती है. जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास से दवाई लावे, अब राती गोलियों भी दी, हमारे वहेलो उभो थयो तो लाल पेशाब थयो. पेशाब हमारा बड़ो खूननो पेशाब, गुर्दा बगड़्या के शू थયું, कई दवाखानु खोले, कई दवाखानु खोलवा नहीं पहुंचा है, शू है खूननो पेशाब थयो. काका खूननो पेशाब नहीं तो गोळीओनो असर से. गभरो मत, ज्यार सुधी गोळीओ चालू रही ताजे खूननो पेशाब थाय अने गोळीओ बंद तो लालाश, बोलो ना, खत्म. जब तक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी तार सुधी आ लाल पेशाब थातो रहे. अल्लाह करे कुछ बात समझ में आवे और कुछ अपनी जिंदगियों की तरतीब हम बनावे. जिब्रील आवशी आमीन कही, તમે તાર ચૂપચાપ બેઠા રહો, બોલો. होटल चला, किसने चलाया? गोलियों बंद तो लाल पेशाब भी बंद. एक लिमिट रहती है, वो याद रखना. इम्तिहान जो होता है परीक्षा, वो आगे बढ़ाने के लिए होती है. जैसे एक बच्चा पहली में है और इम्तिहान में पास हो गया तो कहां जाएगा? और दूसरी वाला तीसरी में, और हाई स्कूल वाला कॉलेज में. हा? इम्तिहान आगे बढ़ाने के लिए है. और ईमान वाले का तो इम्तिहान होगा होगा होगा. होटल चला, पैसेंजर आने लगे जाने लगे, बगैर टीवी के, बगैर बोतल के और बगैर गलत औरत के. तो पहली लाइन ना जे माणसो હતા डिस्कस करवाया. शू करवाया? शू कहीं ना शीशा क्या क्या करने आए? डिस्कस करने आए. अरे भाई तुम्हारा होटल हेडियो के हेडियो आ 3 चीजों के मुद्दे एक के नहीं. अब उन्होंने दावत देनी शुरू की, हमारे अल्लाह ने चलाया, मसला अल्लाह के हाथ में है. यहां तो दुकान लेनी हो तो लोन, बाइक लेनी हो तो लोन, गाड़ी लेनी हो तो लोन, हफ्ते भरने हो तो लोन. डूब जाएगा डूब जाएगा, ऐसा डूबेगा कि एक एक लुकमे के लिए तरसेगा. ईमान वाला वो लोन हराम है, उजड़ जाएगा. जैसे बुढ़ी का बाल देखा है, बुढ़ी का बाल, अला बुढ़िया नो बाल जोयो से शू नजर जोयु? इतना बड़ा हरा पीला गुलाबी वाइट, हथेली भर गई. और साहब वो तो अल्लाह गफूर रहीम है, लोन लीधु ताण थोड़ू घणो हमू थयुं. अल्लाह ઝેર પીવાથી तो जिंदगी हमी न थाय. અને મલચા બાબા એમ લાગે છે કે છોકરીની શાદીએ થઈ જાય અને છોકરાના માટે અલગ મકોને થઈ જાય અને અલગ દુકાને બજારનું થઈ જાય. આ બુઢિયાનો બાલ, હા, પેટ ભર जाएगा, खावानी जरूरत नहीं. बेटा ये गोला गोली हो जाएगी जाने मुझामू नोखे तो. बुढ़िया का बाल मुंह में डालो तो पहाड़ बन जाता है. गोली अल्या शू थयुं? आ धार्यु तू आ धार्यु तू आ धार्यु तू खाड़ा उतरे ज जाए से. जल्दी निकलो और तोबा करो लोन से.
بہت بڑی گندگی ہے یہ. پھر اس نے برکت دی اللہ نے ہوٹل میں، تو پھر سونے چاندی کا کاروبار کر کے دیا. ایک مرتبہ وہ باپ نے کہا بیٹا کوئی ہونو چودی لیوا آوے داگینو تو نمتو الجو. تو لڑکوں نے کیا کہا ابا ڈونگڑی بٹا کو نہیں دکان سے تو نمتو والی ہے. انہوں تو ایک ایک گرام نہیں گرام نو ہومو حصو بہت قیمتی ہے ابا. اگر نمتو آلوا یا تو وہ بھاری رہا کوئی ہاتھوں آوے نہیں. تو ابا نے شاباشی دی شاباش મારો છોકરો વેપારનું તૈયાર થઈ ગયો. હવે મને કોઈ ફિકર નથી. આ લોકોને ટોપીઓ પહેરાવશે है ना. अब्बा ने क्या कहा बेटा मालूम है मैंने सोना चांदी की दुकान करके दी है, लेकिन सुन मेरे प्यारे नबी का फरमान सोने चांदी से ज्यादा कीमती है. क्या फरमान है? पूरा पूरा तोलो और झुकता तोलो. झुकता तो सोने चांदी में कह रहे हैं. कौन सा बाप जिसने रगड़े खाए हैं और अपना ईमान बनाया है और अपनी जिंदगी को फिल्टर किया है. कि दुनिया धोखा नहीं देगी. इसीलिए कहते हैं घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, मां बहन और बेटियों का जहन दीनी बनाओ. वरना हजरत मौलाना उमर साहब फरमाया करते थे अगर घर में दीन न रहा तो आदमी घर में रहते हुए बेघर का हो जाएगा. घर में रहते हुए इन्हों टट्टू ये नहीं है. हाँ पहला ग्रुप बने ना ग्रुप बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा. घर में रहते हुए बेघर घर का हो जाएगा. इसलिए अल्लाह ने जो कुछ दिया है अल्लाह की नेमत समझो और हर वक्त शुक्रगुजारी करो. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाज जा रहा था. याद आया आपको? याद आयु गंधायो जंबू जेट. कौन सा? हाँ जंबू जेट. 700 सीटें थी 600. हवा ताबे थी, जिन्नात ताबे थे. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कांच के कमरे में खड़े, मलकुल मौत आ गए. सुलेमान हेडो. अरे भैया मस्जिद बनावવાની બાકી છે કે મસ્જિદ અલ્લાહ તમારા જરિયેથી બનાવડાવશે, પણ મોત તો કેમ છે રહી જાય. રૂ ખેંચી લી. अब जिन्नातो तो खबर न तो बापड़ा मथे જ જોઈ છે કે કાકો તાચી રહ્યા છે. લકડી લઈને ઉભેલા હતા. અલ્લાહનું કરવું કે એ લકડીને ઊંધે ઓલાજી તાકોલો મિન સહતા. લાગતે 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 કોઈ મસ્જિદ પૂરી થઈ અને એ લકડી પૂરી થઈ તો ધડમથી પડ્યા. जिन्ना समझा तो काको कहीं ना ही परवारी रहा से, आपने तो खाली मस्ता रहा. कुरान ये कहता है अगर जिन्नात गैब की बातें जानते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मरने के बाद ठहरते हो. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात गैब की बातें नहीं जानते और आज का जिन्ना सब जानता है ना. ये आमीन लोग हाँ मारा पर जिन्नात है. अच्छा तो जिन्ना शू कैसे कि તમારા ઉપર કાવતરું થયું છે, તમારા ઉપર કાવતરું થયું છે અને કોઈ બીજાને છે કે તમારા ભાઈને જ કરાવ્યું છે. अच्छा કોને કીધું? કે जिन्नातને. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातને खबर न पड़ी, तारा जिन्नातને खबर पड़ी गई. क्या उल्लू बना रहे हो यार, और क्या तुम लोग भी उल्लू बन रहे हो. गैब तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है. तो हवा ताबे थी. तो एक आदमी खेती कर रहा था.
એને ઉપર જોયું, અમે ઠાઠવાળોને જોવાની આદત છે. સુલેમાનનો શું ઠાઠ છે યાર, અને હું અહીં ખેતી કરું છું. हवा ने खबर दे दी. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना जम्बू जेट उतारा. बोलो काको घबराई गया. काका तमे शू कीधु? ना साहेब मुझे कोई नहीं कीधु. ना ना पण शू कीधु तमे? घबरो मत. कि मैंने ये कहा कि क्या सुलेमान का ठाठ है और वो खेती करूं છું. नजर कहां है? ओ भाइयों, करोड़ों में खेलो, लाखों का कारोबार करो, फ्लैटों में रहो, रोजाना 10-10 किस्म की आइटमें खाओ, कीमती से कीमती कपड़ा पहनो, मगर नजर आखिरत पर. यह है. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा काका वबड़ी लो ताण, તમે મારો આ તખત જોઈ અને આ જંબુજેટ હવાઈ જહાજ જોઈને એમ કહો છો કે સુલેમાનનો ઠાઠ શું છે? सुन लो, ईमान वाले के जबान से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह निकलना ये मेरे हवाई जहाज से कीमती है. ये असल है. कारोबार करो, खूब करो, हलाल करो. कारोबार करना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है. तिजारत के फजाइल है कि सच्चा और अमानतदार ताजिर अस्सदूकुल अमीन, अमानतदारी के साथ और सच्चाई के साथ कारोबार करना कल कयामत के दिन नबियों की सफ में खड़ा होगा. कारोबार यानी चाहे दूध वेके, सब्जी वेके, बूट वेके, फेरी करे, पर सच्चाई और अमानतदारी के साथ कल ये चीज, ये दीनदारी उसको नबियों के साथ खड़ा कर देगी. मेरे भाइयों, असल आखिरत है, असल आखिरत है. आखिरत की तैयारी करो. दुनिया तो खुद ब खुद आएगी. इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जिसने अपना मकसद, मकसद किसको कहते हैं? जो मकसद होता है ना, जे इन्हें धार्यु से हमेशा नजर उस पर होती है ना. તમે જુમાના દારે ઉજળા કપડા પહેરીને અતલ લગાવીને બજારમાંથી હેડો, પણ મોચીની નજર તો તમારા ચપ્પલ પર જ હશે. ત્યાં પાલિશ કરાવવા આવે છે કે અંધારવા આવે છે? तुम्हारी टोपी को देखेगा, ये तुम्हारे उजले कपड़ों को देखेगा? ये शू जो है तुम्हारा चप्पल. मकसद यही है. ईमान वाले के सामने मकसद आखिरत, इसलिए कि आखिरत हमारा घर है और घर को भूलने वाला नादान है. भाई તમારું घर क्यों છે કે ખબર જ નથી મળશે તો नादान है वो तो. वइन्नल आखिरत हिय दारुल करार, ठहरने की जगह, रहने की जगह आखिरत है. अपनी आखिरत को मत भूलो. वहां जाके ठहरना है, वहां जाके रहना है. इस आखिरत को आबाद करो. और आखिरत की आबादी मेरे भाइयों दीन के बगैर नहीं होगी. दीन के बगैर नहीं होगी. दीन हासिल करो. दीन को अपनी जिंदगियों में लाओ. हाँ, जबरदस्ती लाओ. जैसे डॉक्टर दवाई देता है, बाद दवाई कड़वी भी होती है और बदबूदार भी होती है, तो नादान आदमी फेंक देता है. लेकिन समझदार आदमी नाक दबाकर पी लेता है, और कड़वी है तो बाद में चॉकलेट खा लेता है कि भाई अपनी तंदुरुस्ती नो मसलो से यार. अब આવી રીતે આપણે દવાઓ નોખતા રહીએ તો બધા આપણી બીમારી વધતી રહે. समझदारी की बात है. ये दीन की मेहनत नफ्स को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हिम्मत करके आदमी अल्लाह के रास्ते में चला जाए, अपनी आखिरत बनावे, अपना दीन बनावे, अल्लाह को राजी कर लें बस. और मुझे जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो मेरी आजमाइश के लिए है कि इससे गुजर जाता है कि अटक जाता है. इसलिए मेरे भाइयों, बातें तो सुनते रहते हैं, अब कुछ फैसले करने हैं कि ना दुनिया में रहीને મારે આખરત બનાવવાની છે. અને આખરતની ફિકર વગર નહીં બને. આખરતની ફિકર पैदा કરવા માટે અલ્લાહને એક મહેનત આલી છે. इस मेहनत में लगो, मकामी काम में भी लगो. गश्त हमारा न छूटे, तालीम हमारी न छूटे,
سے روزہ ہمارے نہ چھوٹے، مسجد وار جماعت نہ چھوٹے، گھر گھر کی ملاقات نہ چھوٹے، سال پورا ہو جائے، اللہ توفیق دے چلے میں چلے جاؤ، اور ہمت ہو تو ہر سال کے 4 مہینے لگا دو، یہ نہ ہو تو 1 سال چلہ، 2 سال چلے، تیسرے سال 4 مہینے لگاؤ، اپنا آپ کو لگاؤ، اس محنت پر لگاؤ، اور یہ اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ اور اپنے لیے آدمی جو کام کرتا ہے تو تھکتا بھی نہیں اور اکتاتا بھی نہیں۔ کوئی ایسا ہے کھیتی والا کہ مولچا بابا 40 برس کھیتی کری وہی کیسے کروانی نہ کاکا کیسے کرشو کہ مولچا زندگی سے تاجے کروز پڑشے آپڑے تو۔ کوئی بیپاری ایسا ہے کہ 40 سال کے بعد تھک جاوے نہ، مقصد بنایا ہے کہ جو اپنی آخرت کو مقصد بنائے گا اللہ تعالی 3 نعمتیں دے گا۔ کتنی؟ مقصد میں نے بتایا کہ موچی نہیں نظر چو تو ایمان والے نہیں نظر چو آخرت۔ پہلی نعمت اللہ یہ دے گا کہ اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ کس کو؟ وہی مالداری آوشے، وہی مالداری آئی گئی پٹی جو۔ اب کروڑوں کے بعد کروڑ پتی کے بعد کروڑ ہے، لکھ پتی کے بعد لاکھ ہے، جو بھی ہے آدمی للچائے گا۔ جیسے فقیر محلوں میں مانگتے ہیں تو مالدار آدمی فقیر کی جھولی دیکھتا ہے، یار ہونا پن جھولی سے انہیں ٹکڑا جھولی سے ٹکڑا پڑے رہا تو ہمارا پن کوئی نہیں، ارے تو مالدار ہے۔ جب اللہ دل کو مالدار بنا دے گا تو دوسروں کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی، آدمی دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ دوسری بات اللہ اس کے جو حالات ہیں نا، آدمی کہتا ہے مول صاحب یہ مسئلہ ہے مول صاحب دعا کرو، کوئی ہمج پڑتی ہے مارو بیٹو بار ودون تیر ٹوٹے سے انا کوئی ہمجت پڑتی ہے مول صاحب بدی ہمج پڑ سے ویسا اس راستے میں نکلو گے محدثوں کے شو نکلو گے۔ اس کے سارے حالات اللہ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ سارے ٹینشن دور، سارے پریشانیاں ختم۔ تیسرا فائدہ اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، ہاں ذلیل ہو کر دنیا آئے گی، مجھے لے لو مجھے لے لو مجھے لے لو۔ یہ 3 نعمتیں اللہ دے گا۔ اور اگر مقصد دنیا کو بنایا تو اللہ تعالی فقیری اور محتاجگی یہاں لکھ دیتا ہے، تو لکھپتی بن جا فقیر کا فقیر رہے گا، تو کروڑ پتی بن جا اللہ کا فیصلہ تو فقیر کا فقیر رہے گا، تیرے کام خدا بننے نہیں دے گا، اور تیرے سارے معاملے تتر بتر کر دے گا، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اتنی روزی ملے گی جتنے اللہ نے لکھ دی ہے، تو کائی کی گدھا مجوری کی کہ نہ نماز ہے، نہ سچائی ہے، نہ امانت داری ہے، نہ گھر میں چین سے رہتا ہے، نہ گھر والوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے، نہ اپنا ایمان بنا ملچاپ داود ہو سے کوئی حسطو سے نہ اسی میں جائے گا وہ۔ اس لیے مقصد آخرت کو بناؤ۔ صحابہ کرام نے مقصد آخرت کو بنایا تھا، اولیاء کرام نے مقصد آخرت کو بنایا تھا۔ یہ محنت اللہ نے دی ہے بزرگوں، اس محنت کی قدر کرو اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو۔ خود نہیں آئے گی، داخل کرنی پڑے گی۔ کڑوی گولی ہے پی لو، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں میں چین دے گا، روزی میں برکت دے گا، آپس میں محبتیں دے گا، اور عجیب و غریب جنت کا مزہ خدا دے گا، جنت کا مزہ دنیا میں دے گا۔ کرو گے؟ اب ہمت کے ساتھ بتاؤ، اللہ کے راستے میں چلنے 4 مہینے بیرون اندرون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ناموں کو پیش کرو۔
چلو درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تحل به العقد وتفك بها الكرب. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہماری و پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے آج تک جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ دین پر چلنا بھی آسان فرما اور دین کی محنت بھی آسان فرما. اے میرے مولا جب سے امت نے دین کی محنت کو بوجھ سمجھا ہے تب سے امت حالات کی شکار ہو چکی ہے. اے اللہ امت کو اے اللہ طریقے حیات پر بھی عافیت کے ساتھ ڈال دے اور مقصد حیات پر بھی عافیت کے ساتھ کھڑا کر دے. اے میرے مولا تیرے پیارے نبی کا دین اجڑ رہا ہے، معاشرہ اجڑ گیا. اے اللہ معاملات گندے ہو گئے، بد اخلاقی بڑھ گئی. اے اللہ عقیدے بگڑ گئے، عبادتوں میں سے جان نکل گئی. مگر مولا اس نقصان کا احساس آج ہمیں نہیں ہے. وہ تو احساس ہوگا موت پر، لیکن موت پر بازی ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. اے میرے مولا اس عالی اور عظیم الشان محنت کے لیے اے اللہ جو محنت آپ نے پیارے نبی علیہ السلام کو دی اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دی اور صحابہ سے اولیاء کرام میں آئی، اے اللہ اس بابرکت محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرما، ہماری مستورات کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما. اے میرے مولا موت دن بدن قریب آ رہی ہے اور ہماری زندگیوں میں غفلتیں بڑھ رہی ہے. اے میرے مولا یہ غفلت ہمیں موت پر خون کے آنسو سے رلائے گی. اے اللہ قبر میں کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا، حشر میں کوئی سہارا نہیں بنے گا، پل صراط پر کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا. اے اللہ جو کچھ کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے تو اس کی ہمیں توفیق دے دے. نفس و شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے میرے مولا ہماری طبیعتیں اللہ کے دین کی محنت سے اور پیارے نبی کے محنت سے ہٹ چکی ہے. اے اللہ جیسے کسی کی طبیعت کھانے سے ہٹ جائے وہ کھانا نہیں کھائے گا، دن بدن کمزوری آئے گی، آنکھوں میں کمزوری، بولنے میں کمزوری، پکڑنے میں کمزوری، چلنے میں کمزوری، سوچنے میں کمزوری. اسی طریقے سے امت اگر اس دین کی محنت کو نہیں کرے گی تو اس کی کھوپڑی کمزور ہو جائے گی، وہ دنیا ہی کو سوچے گی، اور اس کی آنکھیں کمزور ہو جائے گی، وہ دنیا ہی کو دیکھے گی. اسی طریقے سے اس کا پورا بدن دنیا کے حوالے ہو جائے گا. اے میرے مولا ہمارا وہ جرم اور ہمارا وہ مہاپاپ اور ہمارا زہریلا گناہ جس کے نتیجے میں اے اللہ ہماری طبیعتیں پیارے نبی کی دین کی محنت کی طرف مائل نہیں ہوتی، اس گناہ کو تو معاف فرما، اس گناہ کو تو معاف فرما، اس گناہ کو تو معاف فرما. کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال گزر گئی. اے اللہ ابھی تک ایک سجدہ بھی تیرے دھیان کے ساتھ نصیب نہیں ہوا. اے میرے مولا اس شہر کے صحیح عقیدہ مسلمانوں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ گھر گھر میں دعوت کی محنت کو داخل فرما دے.
اے اللہ اگر دعوت کی محنت داخل نہ ہوئی مولا باطل تو ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے. اے اللہ باطل ہماری مستورات میں، ہماری جوان بچیوں میں، ہمارے جوانوں میں آ چکا ہے. اے اللہ آج ہماری مستورات اور ہماری جوان بچیاں جو لباس پہنتی ہے اے اللہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. اے اللہ باطل گھر گھر پہنچ گیا اور باطل کی چیزیں گھر گھر میں آ گئی. اے اللہ جب اجالا نہیں ہوگا تو اندھیرا آئے گا. اے اللہ آج ہمارا جوان بے قابو ہے، ہماری بچیاں بے شرم ہیں، ہماری مستورات آزاد ہے. اے اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے. یہ ہماری زندگی تیرے عذاب کو بلا رہی ہے، تیرے عذاب کو، تیری پکڑ کو دعوت دے رہی ہے. اے اللہ معمولی پکڑ کی جھلک تو نے سیلاب کی شکل میں چند سالوں پہلے بھیجی تھی، کلیجے گلے کو آ گئے تھے، زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھی، کاروبار اجڑ گئے تھے. یہ تو ایک جھلک تھی، جھلک. اے میرے مولا ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، تیرے غضب کو ہم نے بھڑکایا ہے. ہمارے جوانوں نے، ہماری جوان بچیوں نے، ہمارے مالداروں نے، ہمارے تاجروں نے، ہمارے مزدوروں نے، ہماری عورتوں نے بے دینی کے ذریعے سے تیرے عذاب کو، تیرے غضب کو بھڑکایا ہے. ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو امت کو معاف فرما دے، تو امت کو معاف فرما دے، تو امت کو معاف فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جب ہاتھی میں سے اے اللہ اور شیر میں سے جان نکل جاتی ہے تو چیونٹیاں بھی حملہ کر دیتی ہے. اے اللہ آج امت میں سے جان نکل گئی تو دنیا کی چیونٹیوں نے حملہ کر دیا. اے میرے مولا، اے میرے مولا کبھی بھول کر قبر یاد نہیں آتی، کبھی بھول کر آخرت یاد نہیں آتی. وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، عمر فاروق رو رہے ہیں، علی مرتضی رو رہے ہیں. اے اللہ عثمان غنی رو رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ اللہ کے نبی مجھے جہنم یاد آ گئی. اے اللہ، اے اللہ گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو مضبوط فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کا ذہن دینی بنا. اے اللہ ہمارے جوانوں کو تو سنبھال دے، ہماری جوان بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ دنیا کی غفلت نے اور گندے موبائل کی نحوستوں نے سینکڑوں بچیوں کو ایمان کو دھکا دے کر کفر کی گود میں بٹھا دیا. اے میرے مولا، اے میرے مولا تو ہی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرما، تو ہی حفاظت فرما. جن تیرے بندوں نے عشرے کے لیے اے اللہ ایسے ماحول میں سال ڈیڑھ سال ہو گیا مستورات کی کوئی عشرے کی جماعت نہیں نکلی. اے میرے مولا ان تیری بندیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے نام بتلائے ہیں، اور ان تیرے بندوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمتیں کی ہے. کہ اللہ وقت پر یہ جماعت روانہ ہو جائے، ٹوٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے. اے اللہ اس جماعت کی تو بھرپور مدد فرما، روانہ ہونا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ان کے اولادوں کو نیک و صالح بنا، ان کے گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ فرما، ان کے حلال روزیوں میں خوب برکت نصیب فرما، ہماری مسجدوں میں مسجد نبی والے اعمال زندہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے. پتہ نہیں موت پر ایمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا. اے اللہ، اے اللہ جب ملک الموت اپنا پنجہ ہمارے دل پر گاڑ رہا ہوگا اور ہم سکرات کے منہ میں جا رہے ہو
میرے مولا ہمارے ایمان کی سلامتی کا فیصلہ فرما، موت آسان فرما، سکرات آسان فرما، انتہائی آپ کی رضا اور پسندیدہ والی موت اپنے اپنے وقت پر ہمیں نصیب فرما۔ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ دوا کھانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے، اور ان تمام بری موتوں سے جن بری موتوں سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر سے لے کر جنت پہ جانے تک ہر منزل کو آسان فرما، ہر منزل کو آسان فرما، ہر منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے، اندرون بیرون، دور قریب، پیدل سواری، سال کے علماء، سب کو قبول فرما، سب کی بہترین تربیت فرما، سب کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے اس بیان کو، ہماری اس تشکیل کو، ہماری جوڑ کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔